बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। पीडीएम हुकूमत में शामिल जमातें इलेक्शन से इसीलिए भाग रही हैं कि अवाम इमरान खान के साथ हैं और उनको वोट नहीं मिलेंगे। चाय की प्याली में एक तूफान बपा करने की कोशिश की गई कि जैसे इस्लामाबाद में लाखों लोग आ जाएंगे और उसके बाद चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल और साथी जजेस को इस्तीफा देकर घर जाना पड़ेगा। लेकिन तमाम जमातों की पूरी कोशिश के बावजूद, हुकूमती मशीनरी इस्तेमाल करने के बावजूद कितने लोग शरीक हुए हैं, किस तरह आज ये पीडीएम का धरना फ्लॉप हुआ है, इसकी तफसील मैंने आपके सामने रखनी है। और जो ड्राइवर्स हैं और कुछ लोगों ने जो शुरका हैं उनको किस तरह पैसे देकर लाया गया है, उसकी क्या कहानी है वो भी आपके सामने रखूंगा। दूसरी तरफ एक बड़ा आम इजलास कौमी सलामती का तलब कर दिया गया है और किस तरह के फैसले होने जा रहे हैं, जिसमें आर्मी चीफ DGI शहबाज शरीफ समेत सिविल और मिलिट्री लीडरशिप एक मरतबा फिर आम बैठक करने जा रही है। इस पर भी बात करेंगे। और एंकर और सीनियर सहाफ़ी इमरान रियाज खान की अगले 48 घंटे में रिहाई का इम्कान पैदा हो गया है। आज लाहौर हाई कोर्ट के अंदर जो समाअत हुई है और जो एक अल्टीमेटम दिया गया है, उसकी क्या कहानी है, इसी पर हम आज की वीडियो में बात करेंगे। और मैं उम्मीद करूंगा कि आप समाअत करेंगे और अपने कीमती फीडबैक से ज़रूर आगाह करेंगे। वक्फे से कबल जो समाअत हुई थी उसका हवाल पिछली वीडियो में आपके सामने रख चुका हूं कि चीफ जस्टिस अमीर हुसैन भट्टी साहब ने यह हुक्म जारी किया था कि 5 बजे तक या तो इमरान रियाज खान को पेश किया जाए या फिर जहां भी है सेक्टर कमांडर ISI के साथ रब्ता करें और जहां भी हैं एजेंसीज की मुआवनत ले और उनको बाजियाब करवाएं। अब इस पर जब समाअत के बाद आए और मुअत्तल भी होना था, DPO और DCO के खिलाफ कार्रवाई होनी थी, लेकिन उन्होंने मादरत की, माफ़ी मांगी। लेकिन इसके साथ ही जो है वो बताया गया कि जनाब अब हमें आप थोड़ा सा टाइम दे दें, 2 दिन का टाइम अनायत कर दें, इमरान रियाज खान को हम इंशाअल्लाह बाजियाब कर लेंगे। तो अमीर हुसैन भट्टी साहब के सामने फिर जो इमरान रियाज के वकील थे उन्होंने कहा कि 24 घंटे का टाइम काफ़ी होगा, चूंकि इस तरह 48 घंटे लेकर अगर इन्होंने फिर प्रोड्यूस न किया तो फिर मजीद परेशानियां बढ़ेंगी। इंसानी हकूक का मामला है, एक एंकर को बेजा हब से बेजा में रखा हुआ है, कितना तशद्दुद हो रहा होगा, किस तरह की सूरत हाल होगी, हमें कुछ इल्म नहीं है। तो बगैर जो चीफ जस्टिस हैं उन्होंने बड़ा सीधा इशारा जो है वो पाकिस्तान की एक एजेंसी की तरफ किया है। ज़ाहिर है उसकी मुआवनत का, बोलने का यही एक वाज़े मकसद नजर आता है। तो अब बाकायदा DPO और DCO ने इसकी एश्योरेंस दी है कि अगले 48 घंटे के अंदर हम कोशिश करेंगे कि इमरान रियाज खान को पेश कर दें। तो ऐसे एक बिल्कुल एक उम्मीद पैदा हो गई है कि इमरान रियाज खान इंशाअल्लाह अगले 48 घंटे के अंदर रिहा होंगे या फिर चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट पर यह बड़ी भारी जिम्मेदारी है कि वो इन तमाम किरदारों को कैफरे किरदार तक पहुंचाएंगे। अब एक बड़ा मामला है और वो है कौमी सलामती कमेटी का इजलास चंद दिन पहले उसको रखा गया लेकिन फिर मनसूख कर दिया गया था। लेकिन अब जो हालात वाक़यात बन चुके हैं, जिस तरह आवाम के अंदर गम गुस्सा है, तहरीक इंसाफ और इमरान खान के खिलाफ जिस तरह की इंतकामी कार्रवाइयाँ हो रही हैं, 7,000 से ज़ायद तहरीक इंसाफ के जो वर्कर्स हैं, कायदीन हैं, उनको गिरफ्तार किया जा चुका है। मजीद छापे पड़ रहे हैं और ऐसे लगता है कि पूरी पंजाब KPK और इस्लामाबाद की पुलिस इस वक्त जो है वो पीछे पीछे है और तहरीक इंसाफ के जो जिम्मेदारान हैं वो आगे आगे हैं। अब अगरचे लीगल टीम का भी अनाउंस कर दिया गया है, तो अब अस्करी लीडरशिप और सिविल लीडरशिप उसका कल एक आम इजलास होने जा रहा है, जिसके अंदर आर्मी चीफ DGI समेत दीगर जो लोग हैं फौज के वो भी होंगे और जो सिविल हुकूमत के लोग हैं वो भी शरीक होंगे। और इस पूरे मामले पर तफसीली गुफ्तगू की जाएगी। जो इस वक्त हालात हैं, इंटरनल और एक्सटर्नल जो सिक्योरिटी थ्रेट्स हैं, उन पर भी बात होगी। और यकीनी तौर पर इस वक्त हुकूमत की पूरी कोशिश ये है कि किसी तरह तहरीक इंसाफ को बैन किया जाए, इमरान खान को और उनकी बेगम को जेल में डाला जाए और उसके बाद जो मुजरम नवाज शरीफ है उनका रास्ता पाकिस्तान में आने के लिए हमवार किया जाए। लेकिन जो आवाम के अंदर गम गुस्सा है, नफरत है, उसके अंदर जब मजीद इजाफा होगा तो ज़बरदस्ती के ना कोई इलेक्शन आवाम कबूल करेगी और ना इस माहौल के अंदर कोई इस तरह का जो खेल है वो कामयाब होता बगैर दिखाई दे रहा है। लेकिन दूसरी तरफ जो है वो इस वक्त एक और बड़ी डेवलपमेंट हुई है। एक बड़ा तासर दिया गया कि फजल रहमान के पास चूंकि मदरसों के तलबा भी हैं
اور وہ استعمال کریں گے، چونکہ نون لیگ اور پیپلز پارٹی تو جلسہ کرنے کی پوزیشن میں ہی نہیں ہے، تو چیف جسٹس عمر عطا بندیال اور ساتھی ججز ان پر دباؤ بڑھانے کی جو حکومتی کوششیں ہیں ایسے لگتا ہے کہ بغیر وہ رنگ لے آئی ہیں، لیکن شاید چیف جسٹس نے یہ فیس سیونگ بھی دی ہے، یعنی آج کی جو سماعت ہے اس کے اندر 1 ہفتے کی تاریخ دے دی گئی ہے اور نوٹسز بھی جاری کر دیا گیا ہے، جو کہ الیکشن کمیشن آف پاکستان کی طرف سے نظر ثانی اپیل تھی۔ اب اس معاملے کو مختلف رنگ دیے جا سکتے ہیں، اور ایک یہ ہے کہ جس طرح کا ماحول بنا اور چیف جسٹس نے جو ریمارکس دیے کہ باہر جس طرح کے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، جس طرح وہ حکومت کے کنٹرول میں نہیں ہے، تو پھر ہمیں صرف آئین کو نہیں دیکھنا، حالات و واقعات کو بھی دیکھنا ہے، تو وہ ساری چیزیں ایک طرف تو بتاتی ہیں کہ شاید چیف جسٹس عمر عطا بندیال صاحب لیٹ گئے ہیں، وہ آئین کو سرنڈر کرنے جا رہے ہیں، لیکن اس کی مجھے کم از کم امید نہیں ہے۔ شاید انہوں نے جو دھرنے کا ایک جواز تھا کہ جب تک ہم انصاف نہیں لیں گے، اس دھرنے کے جواز کو ختم کرنے کی شاید کوشش کی ہو، یعنی فضل الرحمان ہے، مریم ہے، تقریریں کریں، گھر جائیں، اگر نہیں بھی جائیں گے تو اس کا کوئی ویسے بھی اخلاقی قانونی آئینی جواز پہلے بھی نہیں ہے، تو اب مزید جواز نہیں رہے گا۔ لیکن جس طرح بتایا گیا کراچی سے، کوئٹہ سے، خیبر پختونخوا کے مختلف حصوں سے ہمارے قافلے چل پڑے ہیں اور یہاں عوام کا سمندر ہوگا، اس وقت جو جلسہ گاہ اس وقت نظر آ رہی ہے سپریم کورٹ آف پاکستان سے لے کر پارلیمنٹ کی جہاں بلڈنگ شروع ہو رہی ہے وہاں پہ سٹیج لگایا ہوا ہے، تو یہ ٹوٹل اگر یہاں پہ صحیح بندوں کی تعداد ہو، جن لوگوں کو وہاں علم ہے وہ جانتے ہیں 10,000 بندے کی یہاں پہ تقریباً جو جلسہ گاہ میں جس انداز سے لوگ بیٹھتے ہیں اس کی گنجائش ہے، لیکن چونکہ گرمی برداشت نہیں کر سکے، مریم نواز کے بہت تھوڑے لوگ آئے، لیکن گاڑیاں ہوتی ہیں تو ظاہر ہے کیمرہ تو کور نہیں کرتا، ڈرون فوٹیجز آپ دیکھیں ٹی وی چینلز کس طرح اس کو مینج کر کے چلا رہے ہیں، جھنڈے اور ڈنڈے بڑے بڑے ہوتے ہیں اور اس کو اس طریقے سے اگلی سائڈ پہ بھی وقفہ ہوتا ہے اور پیچھے جہاں پر عوام نظر آ رہی ہو وہاں تک کیا جاتا ہے اور باقی پھر اس کو پیچھے ریورس کر دیا جاتا ہے۔ تو ایک بڑا چائے کی پیالی کے اندر ایک طوفان تھا، لیکن وہ طوفان ختم ہو گیا ہے، یہ شو مکمل طور پر ناکام ہوا ہے، اور اس وقت جو وہاں پہ موجود لوگ ہیں ذمہ دار، ان کا یہ کہنا ہے کہ اس کی تعداد 5 سے 7,000 ہے، یعنی اگر حد درجہ بھی کریں تو 8,000 سے شاید یہ تعداد اس وقت تک جب میں آپ سے مخاطب ہوں یہ زیادہ نہیں ہے۔ باقی یہ ڈرون کیمرے اور اس طرح کی اینگلنگ جو میڈیا ان کی فیور میں کر رہا ہے یہی ہے، چونکہ ایک طرف دھوپ ہے، تھوڑا ٹائم آگے اگر کیمرہ آپ لے جاتے ہیں تو پھر آپ دیکھتے ہیں کہ اس کو ادھر موڑ لیا جاتا ہے، کچھ چھاؤں میں کھڑے ہیں، اور اس ماحول کے اندر اس سے زیادہ تعداد نہیں ہے پورے پاکستان کے اندر۔ یہ 9 جماعتوں کا جو پی ڈی ایم کا ٹولہ ہے، اور اس ٹولے کا چلو 3-4 جماعتیں تو وہ ہیں جن کی پارلیمانی نمائندگی بھی ہے، اب وہ اگر 7-8 ہزار لوگ صرف وہ جمع کر سکے ہیں فری ہینڈ، کوئی آنسو گیس نہیں، شیلنگ نہیں، کوئی گرفتاریاں نہیں، کوئی رکاوٹیں نہیں، ان کو ایسے یعنی ٹریٹ کیا اسلام آباد ہائی کورٹ نے جیسے وہ ان کے داماد ہوں یا کوئی بڑا قریبی رشتہ دار کو جس طرح ڈیل کرتے ہیں، اور باقی جو پاکستان کے کیڑے مکوڑے ہیں جو عوام ہیں ان پہ آنسو گیس، شیلنگ، تشدد، جہاں 2 لوگ جھنڈا بھی پکڑا ہو پی ٹی آئی کا اس پر ٹوٹ پڑتے ہیں، اس طرح کی بے معنی تشدد، ظلم و جبر کا جو ہے وہ معاملہ عمران خان کی پیشی پر اس سے زیادہ لوگ جمع ہوتے ہیں، تشدد کے باوجود، خطرات کے باوجود وہ زیادہ پیش ہوتے ہیں، جبکہ آج کی یہ ریلی اور یہ شو مکمل طور پر یہ فلاپ ہے۔ دھرنا ہوگا تو حکومتی سپورٹ کے ساتھ لوگ بیٹھے رہیں گے، لوٹوں سے پانی بھی پئیں گے، اور ایک لوٹا اندر حکومت کے حق میں اور عمران خان کے خلاف تقریریں کر رہا تھا۔ اب یہ عینی شہد ہے، ڈرائیور جو بندے لے کے آیا ہے، میں تھوڑا سا آپ کو سنوانا چاہتا ہوں کہ کس طرح یہ نون لیگ والے بندوں کو لے کے آئے ہیں۔ ایک جو جے یو آئی کے رہنما ہے وہ تو پیسے دیتے ہوئے عبدالغفور حیدری تھے غالباً، یا راشد سومرو، بلکہ وہ جو ہے وہ دے رہے تھے، وہ پیسے سر عام تقسیم کر رہے تھے اپنے لوگوں میں، لیکن یہ سنیے گا۔ اب یہ ڈرائیور کہہ رہا ہے کہ میں کلمہ پڑھ کے بتا رہا ہوں کہ یہ جو ہے وہ ایک اسلام آباد سے قافلہ آیا ہے ایم این اے صاحب کی قیادت کے اندر، 300 افراد آئے ہیں اور 300 لوگوں کو باقاعدہ پیسے دے کر لایا گیا ہے۔ اب ایک طرف آپ دیکھیے کہ لوگ جیب سے
گاڑیاں لائیں، خرچے کریں، خطرات بھی ہوں، آنسو گیس شیئرنگ بھی ہو، گرفتاری کا خطرہ بھی ہو، پھر فیملیز کے ساتھ لوگ شریک ہوں، اور دوسری طرف حکومتی مشینری کی مدد کے ساتھ آپ دیکھیے کہ کس طرح یہ مکمل طور پر جو شو ہے وہ فلاپ ہوا ہے۔ پھر حکومت کے اندر جو پارلیمنٹ کے اندر سے آج چیف جسٹس پر بمباری کی گئی ہے اور ایک کمیٹی قائم کی گئی ہے کہ چیف جسٹس عمر عطا بندیال کے خلاف ہم نے ریفرنس فائل کرنا ہے، تو وہ ریفرنس جو ہے وہ فائل کرنے کے لیے دباؤ بڑھایا جا رہا ہے۔ تو کوشش شاید چیف جسٹس نے میری نظر میں کی ہے کہ ان کے پاس کوئی جواز نہ ہو، اگلا ہفتہ یہ بیٹھ نہ سکیں، یہ واپس چلے جائیں تاکہ ماحول جو ہے وہ بہتر ہو۔ مذاکرات کا بھی انہوں نے ایک مرتبہ پھر کہا ہے، لیکن ظاہر ہے حکومت اس وقت اکڑ میں ہے۔ جب طاقتور حلقے کی اشیرباد ہوتی ہے تو پھر یہ لوگ جو ہے وہ جمہوریت کے رونے والے کس طرح لیٹتے ہیں، کس طرح بوٹ پالش کرتے ہیں، آئین شکنی کرتے ہیں، جمہوریت دشمنی کرتے ہیں، انسانی حقوق کی اور خواتین کے حقوق کی پامالی کرتے ہیں، وہ ایک ان کا ننگا اور بھیانک قسم کا جو چہرہ ہے وہ بے نقاب ہوا ہے۔ اب یہ 6-7 ہزار لوگوں کو، لاکھوں لوگوں کا سمندر، یہ سب ڈرامے بازی ہے، اور میں چیلنج کرتا ہوں کہ جو میں نے آپ کو تعداد بتائی ہے، جو وہاں پہ لوگ عینی شاید موجود ہیں، آپ کنفرم کیجئے، اور اس سے کوئی ایک آدھ 500-700 کا فرق جب تک یہ ویڈیو پبلک ہو اگر قائم ہو وہ علیحدہ معاملہ ہے، ورنہ یہ جو بڑے چھوٹے مجمع کو جیسے میڈیا کے اندر ایک بڑا دکھانے کی ایک کوشش جو ہے وہ کی جا رہی ہے۔ تو یہ شو فلاپ ہوا ہے۔ مولانا مریم کی ساری جو ایک انہوں نے فضا بنائی ہوئی تھی کہ عوام نے مکمل طور پر، پاکستانی عوام کو سیلوٹ کرنا چاہیے کہ انہوں نے ان کھاؤ قبائل کو مسترد کر دیا ہے پورے پاکستان سے۔ یہ اتنے 7-8 ہزار بندے جمع کر سکیں، آپ اندازہ کریں۔ اس سے بھی مدرسوں کے فضل الرحمان کے بندے نکالیں تو نون لیگ اور پیچھے بچتا کیا ہے، یہ ان کی ٹوٹل حیثیت ہے، اور یہی وجہ ہے کہ یہ الیکشن سے بھاگ رہے ہیں، چونکہ عوام سے ڈر رہے ہیں اور عوام کے اندر یہ نفرت کی علامت بن چکے ہیں۔ اجازت دیجیے گا، اللہ حافظ۔